Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your wellness trainer Nasir. تو فرینڈز اینڈ فیملی، سب سے پہلے جو ریسنٹلی ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ شہید ہوئے ٹریفک حادثے کے اندر، تو میں نے اس سے پہلے بھی ٹریفک کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ کہ باتیں ہیپننگز ہوتے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگ اور ہمارا انوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ری ایکٹیو سٹائل تھیوری پہ بلیو کرتی ہے کہ کسی چیز کی ہیپننگ سے پہلے اس کے بارے میں ہماری ایک اسیسمنٹ، ہماری ویژن نہیں اوپن ہوتی۔ ویسے تو ہم اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے بھی ہمیں ان چیزوں کا درس دیا ہے کہ ہم ایک ویژنری لیڈرشپ رول پلے کریں۔ سوسائٹی کا کوئی بھی فرد ہو وہ سوسائٹی کا لیڈر ہوتا ہے۔ اب جو ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، یہ ایکسیڈنٹس روز ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بچاتا رہتا ہے ان لوگوں کو، لیکن اگر آپ روڈ کی کنڈیشن کو دیکھیں، لوگوں کی ڈرائیونگ میتھڈز کو دیکھیں، میں بھی بارہا ٹریول کرتا رہا ہوں اس کراکرم ہائی وے کے اوپر، اور میں نے بہت سارے انفارچونیٹ ایونٹس دیکھے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ انفارچونیٹ وہ ایکسیڈنٹس ہیں جو ڈیتھ کیجوالٹیز ہوں، لیکن ایون گاڑیوں کا آپس میں ٹکرا جانا، ڈیمیج ہو جانا، یہ سارا کچھ۔ تو یہاں پہ ایک تو ہمارے جو بھی ٹریفک کے جو رسپانسبل لوگ ہیں، پولیس ہے، ان کو بڑا انشور کرنا چاہیے اس چیز کو، سیفٹی کو، اور جو بھی ہمارے ڈرائیورز ہیں وہ لائسنسڈ ہوں اور ان کو نو ہاؤ ہو، اسپیشلی لائسنسڈ آن دی روٹس سچ ایز بلتستان کے اوپر، گلگت کے اوپر، ان ماؤنٹن لنکس کے اوپر جو ہے نا، ان کی گرپ ہونی چاہیے نمبر 1، کیونکہ آج کل ہمارے جو لوکل ٹورزم جو کہ گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں، ان کو وہاں کے روڈز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ یوں ہی گاڑیاں چلاتے ہیں جیسے وہ شہر میں پلین روڈز کے اوپر چلاتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سارے حادثات جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو گورنمنٹ کو جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان انکلوڈنگ ہر سوسائٹی کے رسپانسبلس، ایک تو ٹورزم کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ جو آتے ہیں، ان کے لیے ایک روڈ اویئرنیس پروگرام اور ڈرائیونگ اویئرنیس پروگرام لازمی کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں، چاہے وہ بائی کار جاتے ہیں، چاہے وہ بائی بس جاتے ہیں، وہ جو بھی ویز آف کمیونیکیشن یا خود اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، تو اسپیشلی وہ پیسنجر بیسڈ گاڑیاں جو ہے نا، ایک تو ان کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے نمبر 1، ان کا جو ایٹیٹیوڈس ود دی پیسنجر بہت پور ہوتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ان کی۔ اگر آپ جائیں گے ویٹنگ رومز جو ہے نا، ان کی حالت زار دیکھیں، ہائیجین سٹینڈرڈ تو ہے ہی نہیں، ٹوائلٹس کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے، اور اسی طرح سے گاڑیوں کے اندر جو سیٹس ہیں، اگر آپ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو دیکھیں کتنے گندے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بڑے ٹریولنگ کے بعد وہ سیٹس کی کلیننس کچھ نہیں ہے بالکل۔ لوگ بہت سارے ایسے ٹریولرز ہیں جو نسوار کھانے کے عادی ہیں، وہ بھی اسی جگہ تھوکتے ہیں۔ لیڈیز کی رسپیکٹ نہیں ہے بالکل، لیکن کچھ ہے اس معاملے میں، لیکن ایون دین، اور پھر ہر گاڑی کے اندر فرسٹ ایڈ باکس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، جو کہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی یہ بالکل انشور ہونے چاہیے، اور اس طرح سے انشورنس کمپنیز کے ساتھ یہ گاڑیاں انشور ہونی چاہیے، تاکہ کوئی کیجوالٹی ہونے کی صورت میں ایک تو جو بس کے کمپنی کے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ ان کے ریونیو مل جائے، کیونکہ گاڑی جب انشور ہوگی، انشورنس ہوگی،
تو اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی پیسنجرز ہے ان کی انشورنس بیسڈ ٹکٹ بھی ہونی چاہیے کہ اگر کل کو کوئی مس ہیپ ہو جاتی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. پھر جو بھی کیجویلٹیز کی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے اس کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور اس کے اوپر یوتھ کو بھی بیٹھنا چاہیے آپس میں. ٹھیک ہے, ہمارے جتنے بھی گلگت بلتستان کے, چلاس کے, دیامر کے اور اسی طرح سے سکردو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں بیٹھ جائیں. یوتھ اسپیشلی اس کو انفورس کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی انتظامیہ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے بعد KKH کو بنانے والے ہیں, بلڈرز آف KKH جو بھی رسپانسبل لوگ ہیں, تو وہ روڈ کو بھی دیکھ لیں خدا رہا کہ روڈ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کہاں کہاں پہ ایشوز ہیں, کہاں کہاں پہ آپ نے سیفٹی لائٹس لگانی ہیں. اور بسوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے کہ بسوں کی جو ایسا فٹنس ہے وہ زبردست ہونی چاہیے. کلیننس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جہاں پیسنجرز کو اتارتے ہیں وہاں پہ آپ کھانے کی حالت دیکھیں. اس روڈ سائڈ کے ہوٹلز جو ہے نا ان کو بھی سیل کیا جائے جو اچھے کھانے نہیں دیتے. عموماً اتنے لانگ ٹریول کرنے ہوتے لوگوں کو, اور ان کے آگے انہی کپس میں آپ چائے بنا کے, انہی دیگچوں میں چائے بنا کے واش روم سے آگے ہاتھ بھی نہیں دھوتے. ہائیجین سٹینڈرڈ تو بالکل زیرو ہے. تو اس لیے خدا کے لیے ایز اے مسلم صفائی نصف ایمان ہے, تو اس حساب سے آپ لوگ کام کریں. اور یہ بالکل ریکویسٹ ہے, جب پیسنجرز ہیں نا ان کی بڑی پاور ہے. یہ آپ اگر کیلکولیٹ کریں کہ ہر روز یہ جو پیسنجرز ہیں کتنے پیسے خرچ کر کے گلگت بلتستان جاتے ہیں اور وہ وہاں سے آتے ہیں, اس کی ایوریج اگر آپ پیسے لگا لیں تو وہ اماؤنٹ جو نا بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو اس لیے آپ خدا کے لیے جو اس چیز سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پیسنجر کو بہت اچھا سروس دے دیں, پرانے گاڑیوں کو بند کر دیں, ہائیجین اینڈ کلیننس کو انشور کریں, لوگوں کو اچھے ہوٹلس کے اندر جا کے سٹینڈرڈ لیول کے اوپر آپ اسٹاپس بنائیں, اچھے صاف ستھرا کھانا دے دیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ کوئی بہت مہنگا فوڈ دے دیں, لیکن جو بھی دے دیں وہاں کی برتن, وہاں کی یوٹینسلس اور چیزیں جو ہے نا ان کو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. تو یہ ایک آئیڈیا ہے, اور اس میں مزید آپ لوگ یوتھ اسپیشلی ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے نا گلگت بلتستان کی, وہ اس چیز کو انشور کرے پلیز. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.